نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فضائل قربانی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں خیر و عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو تمام قسم کے آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ غائبانہ مدد فرمائے، اور مسلم حکمرانوں کو، مسلم افواج کے سپہ سالاروں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، قربانی اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہے۔ اس سے قبل ہم عشرہ ذی الحجہ کے فضائل عرض کر چکے ہیں، اور اس کے بعد قربانی کا صحیح معنی، مفہوم اور اس کا پس منظر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ سماعت فرما چکے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم قربانی کے فضائل اور مسائل پر گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھی قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو طاقت نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب عطا فرمائے تاکہ وہ بھی قربانی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں رب کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں تو یہ دلوں کے تقوی میں سے، یعنی دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سے قربانی کے جانوروں کی تعظیم اور انہیں فربہ کرنا مراد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے کو مکمل عبارت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تفسیر الدر المنصور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 32 کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 46، دارالفکر بیروت ہے۔ رب کریم قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور کے اندر اس آیت کے تحت، یعنی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی۔ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ آیت حدیبیہ کے دن نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہر کیجیے، یعنی قربانی کیجیے اور واپس تشریف لے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور قربانی سے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا، اور 2 رکعت نماز ادا فرما کر قربانی کے اونٹوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں نہر کیا، یعنی قربان کیا انہیں۔ اور دوسری روایت اسی کے اندر ہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد فرض نماز اور عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کرنا مراد ہے۔ یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 8 صفحہ 251 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ الکوثر کی اسی آیت کے تحت۔ اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے استدلال فرمایا ہے کہ یہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، یعنی وجوب کا استدلال کیا علماء کرام نے اسی آیت مبارکہ سے۔
تفسیر کبیر جلد نمبر 11 318 صفحے پر اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی بغداد وہ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نہر سے مراد قربانیوں کا یعنی قربانیوں کے جانور ہیں ان کا ذبح کرنا ہے، اور بعض نے وجوب قربانی پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر روح المعانی اسی آیت کے تحت یعنی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربانی کے متعلق اسی فصل ربک ونحر کی تشریح کرتے ہوئے مفردات راغب کے اندر وہ لکھتے ہیں، باب النون صفحہ نمبر 276 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں فصل ربک ونحر میں نماز اور قربانی پر ابھارا گیا ہے، اور ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ہر دین و ملت میں واجب ہے۔ اب آتے ہیں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، مختصر دیگر آیات بھی ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن مختصر 2 آیات پر میں نے حوالہ جات عرض کر دیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں قربانی کے فضائل کیا ہیں، اور آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مسلمانوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل، اس جملے پر غور کر لیں، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور وہ جانور قیامت کے دن جس کا وہ خون بہائے گا، ذبح کرے گا، اللہ کی راہ میں پیش کرے گا، تو وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش ہو کر خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے میں پہلے جملے کے اوپر تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میں اس کا حوالہ دے دوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر ہے 1493 کتاب الاضاحی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ہے ثواب الاضحیہ جلد 2 ہے صفحہ نمبر 1045 سے دار احیاء کتب العربیہ بیروت، اور مستدرک حاکم کے اندر آپ کتاب الاضاحی کے اندر دیکھ سکتے ہیں، دار الکتب العلمیہ بیروت کا مطبوعہ جو جلد 4 ہے صفحہ نمبر 247 ہے۔ اب اس کا جو پہلا جملہ اس پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرما رہے ہیں، جب شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی بھی عمل وہ کر لے، قربانی کے جانور ذبح کرنے سے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں خون بہانا، وہ جو جانور کا خون بہے گا اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لیبرل کے منہ پر تھپڑ ہے، ان ملحدین کے منہ پر تھپڑ ہے، ان جدید قلم کاروں کے، جدید فلاسفروں کے، جدید اسکالروں کے منہ پر تھپڑ ہے۔ میرے نبی، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ تم چاہے کوئی بھی عمل کر لو، وہ قربانی کرنے سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ چاہے بچیوں کی شادی کر دو، چاہے کسی کا گھر بنوا دو، چاہے کچھ کر دو، جیسے جیسے یہ قلم اٹھاتے کرتے، آگے چل کر ہم اس کا تفصیلی جواب بھی ان کے اعتراضات کا دیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ لیکن یہاں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ قربانی والے دن سوائے قربانی کے جانور جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کا کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے اور اجر آپ نے اس کے اندر سماعت فرمایا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشرۃ اللمات شرح مشکات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654 اسی حدیث کی تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگا، خوش دلی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کرو، تو قربانی اچھی سے اچھی کرنی چاہیے، اچھے سے اچھا جانور کرنا چاہیے، اپنی توفیق کے مطابق جتنا آدمی کو اللہ نے توفیق دی اتنا ہی بڑھ چڑھ کر قربانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کرنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، خلوص دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ عز و جل سے قبول فرمائے۔ اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں
کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی، یعنی وہ قربانی کے جانور اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ مرکات المفاتیح جلد 3 صفحہ نمبر 574، حدیث نمبر 1470 کے تحت انہوں نے اس کو لکھا، اور اسی بات کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی معراج شرح مشکات جلد نمبر 2 صفحہ 375 کے اندر لکھا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا و مرشدنا و مولانا حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی روک بن جائے گی، روک ہوگی، حجاب ہوگی، اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی وہ قربانی کا جانور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84، مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ، اور مجموع الزوائد باب فضل الاضحیہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے، مکتبۃ القدسی القاہرہ، الترغیب والترہیب ہے امام منذری کی، کتاب العیدین والاضحیہ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت کے اندر یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ جیسا کہ پہلی حدیث آپ نے سماعت کی اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن محبوب ترین عمل قربانی والے دن جو ہے وہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ خون بہانا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں۔ اب اسی پر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک آپ نے سماعت کیا، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید۔ اب یہ میں نے عربی کی عبارت تبرک کے لیے پڑھ دیے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں اور ان لوگوں کو بھی جواب مل سکے جو اس دن اپنے کلام میں نکلاتے فلاں کر دو جی، جانور کیوں ذبح کرتے ہو جی فلاں، ہوتا ہے جانور ذبح کرنے سے، اس میں حلال جانور ہے، اس میں ذبح کرنے سے برکت آتی ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے حلال جانور جو ہوتا ہے اس میں اللہ نے کتنے برکت رکھی، آپ گائے ذبح کرتے ہیں، آپ بکریاں ذبح کرتے ہیں، سال پورا بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں گائے بھینس، لیکن قربانی پر لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی ان کی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ اور کتنا یہ ان کی پیدائش کتنا ہے، اور پھر دوسری طرف کتوں اور خنزوروں کو دیکھیں، ان کی کتنے پیدائش کی ایوریج ہے اور ان کے کتنے ہیں، مگر وہ اتنا نظر نہیں آتے جتنا حلال جانور نظر آتا ہے۔ حلال جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے برکت ہو جاتی ہے، یہ الگ موضوع، اگر موقع ملا تو میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں معجم کبیر طبرانی، مسند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ، اور الترغیب والترہیب منذری امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العیدین والاضحیہ جلد 2 صفحہ نمبر 100 دار الکتب العلمیہ بیروت، اور مجموع الزوائد باب فضل الاضحیہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 17 مکتبۃ القدسی قاہرہ۔ اس میں آپ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آئیے ایک اور بڑی دلچسپ اور بڑی پیاری حدیث پاک فضائل قربانی کے متعلق سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کو منور کیجئے، اپنے قلوب کو اذہان کو منور کیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر جو کرم ہوا اللہ کا اس کو ذرا سوچئے، سنیے اور خوش ہو جائیے، فخر کیجئے اس بات پر کہ ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالی ہمیں کتنے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم
قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بكل شعرة حسنة فقالوا فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ عربی کے الفاظ میں نے اس لیے پڑھ دیے کہ لطف دوبالا ہو جائے اور آپ اسے سن کر محظوظ بھی ہوں اور پھر خود بھی پڑھیں. علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم ہی رکھے اور جب موت آئے تو طالب علمی ہی کی صورت میں موت آئے، اور جب حشر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آقا علیہ السلام کے ان غلاموں میں میرا شمار ہو جو دین کی طلب میں رہتے ہیں، جو طالب علم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طلب پوری فرماتا ہے. رب عز و جل کے جل کی دعا بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں تکبر سے، اناد سے، حسد سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمانا، اور ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرمانا. اور قربانی کا اجر آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. عربی عبارت جو آپ نے سماعت کی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما حاضر لدائی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بکل شعرۃ حسنہ، کہ اس کے اندر تمہارے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہے. پھر صحابہ کرام نے اون کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون جو ہے، چونکہ بالوں کے بدلے میں مقابلے میں اون زیادہ ہوتی ہے، تو بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں، بھیڑ کے اوپر، چھترے کے اوپر، جو ہوتے مینڈھے کے اوپر اون ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اب قربانی کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے یا اعتراض کرنے والے، وہ جی یہ کر دیں، جی وہ جی کر دیں، اس میں زیادہ اجر ہے. اس میں ایک تو پہلی حدیث میں اس کا جواب دے چکا، دوسرا اس حدیث میں بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اجر ہے، نیکی ہے. پھر اس کا خون گرنے پر نیکی ہے، خون گرنے سے پہلے قربانی قبول ہو جاتی ہے، خون گرنے سے پہلے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کو گوشت لے کر خیرات کر دیتے ہیں، یا مرغی لے کر خیرات کر دیتے ہیں، یا کپڑا کسی کو خیرات کر دیتے ہیں، وہ صدقہ تو ہے، اس کا ثواب تو، لیکن قربانی کا ثواب تو آپ کو نہیں ملے گا نا، جانور ذبح کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا نا، خون بہنے کا ثواب تو نہیں ملے گا، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ثواب تو نہیں ملے گا نا، ہر بال کے بدلے نیکی تو نہیں ملے گی، وہ کہاں سے لاؤ گے پھر؟ اور پھر اللہ کا حکم ہے عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1045 ہے، دار احیاء کتب العربیہ بیروت. اب ذرا غور کریں، شار جیسا کہ میں نے عرض کیا شار سے بکری کے بال اور صوف سے بھیڑ کے بال مراد ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اشرۃ العلامات کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث پاک میں بال سے بکری کی طرف اشارہ تھا، لوگوں نے صوف سے بھیڑ مراد لیا. اور اسی کو امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرکات کے اندر بھی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا. اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو میں نے عرض کر دیا کہ ان کو شاید خیال گزرا ہوگا کہ بکری کے بال جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور بھیڑ کے جو اون ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اتنی نیکیاں ایک قربانی سے کیسے مل جائیں گی؟ تو اس پر جواب کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دینے والا جو اللہ ہے اس سے یہ واضح ہوتی ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے تو کون اسے روک سکتا ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے بجائے قیمت یا بازار سے گوشت خرید کر خیرات نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ثواب کے لیے بال کہاں سے آئیں گے. یہ عبارت ہے کا خلاصہ ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی، جو انہوں نے میرات المناجی شرح مشکات المصابیح باب فی الاضحیہ جلد 2 صفحہ 369 پر اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے حدیث کے لکھا ہے. یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، آپ تمام قارئین کے لیے توجہ سے سماعت کیجئے گا. میں تھوڑا سا اس کو آرام سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی معذور، یہ ایک علمی نکتہ ہے، اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں. دیکھیے اب اس میں ایک تو شعرتن استعمال ہوا اور دوسرا حسنتن. شعرتن اور حسنتن دونوں ہی جو ہے نا نکرہ ہیں.
اب مگر شارتن کی تنوین جو ہے تنکیر تحقیر کے لیے ہے، یعنی کمی کے لیے ہے، اور حسنت ان کی جو تنوین تنکیر ہے یہ تعظیم کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے، اب تنکیر تحقیر کے لیے جو اس کے اندر قلت ہوگی، کمی کا معنی ہوتا ہے نا جی، اور جو تعظیم کے لیے ہے تو اس میں عظمت ہوتی ہے، اس میں بڑائی ہوتی ہے۔ حقیر سے اب اس سے واضح کیا ہوا، اب اس کو ذرا غور سے سنیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے اور حقیر سے حقیر بال کے بدلے اتنی بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم تر نیکی ملتی ہے کہ بندہ اس نیکی کی عظمت کا تصور اور اس کی حد بندی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ وہاب ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اس نے کرم فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی سی نیکی پر بھی بڑے سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، تو اس کے فضل و رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اتنے اجر عطا فرمائے۔ وہ خود اپنے کمال کرم سے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر دن کا آغاز قربانی سے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج ہم اپنے اس دن کا آغاز یوں کریں گے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے یہ کام کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی عید کی نماز پہلے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جو اس طریقے کو اپناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری شریف باب سنت العیدین لأہل الاسلام جلد 2 صفحہ نمبر 16، مطبوعہ دار طوق النجات۔ اب یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا عید کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اور خون گرتے ہی مغفرت، جو میں نے اشارتاً ایک بات عرض کی تھی، حدیث سن لیں، پھر اس بات کو یہاں ختم کرتے۔ فضائل پر کافی حدیث ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا، اس میں ہم دیگر عنوانات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ادب سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ میں جب بھی جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی پڑھتا ہوں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ جب نام آتا ہے تو میں وہاں پر اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں، گردن کو جھکاتا ہوں۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ تعظیم کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے ہماری آنکھیں، ہمارا سر، ہمارا سب کچھ قربان ان کے اوپر جھک جاتا ہے، سر بھی، آنکھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت صرف ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا بلکہ ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں المستدرک حاکم کتاب الاضاحی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 247 دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بھی آپ سماعت فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا خون اور اس کا گوشت 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہاری میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت صرف آل محمد کے لیے خاص ہے کیونکہ یہ ہر خیر کے ساتھ خاص کیے جانے کے اہل ہیں، یا یہ بشارت آل محمد کے لیے خاص اور دیگر مسلمانوں کے لیے عموماً ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے لیے بالخصوص اور دیگر مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر ہے، یعنی سب مسلمانوں کے لیے فضیلت حاصل ہے قربانی کے اندر۔ السنن
सुनन अल कुबरा जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 476, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत अत-तरग़ीब व तरहीब इमाम मंज़री, किताबुल ईदैन वल अदिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 100, दारुल कुतुब अल इल्मिया अल बेरूत पर देख सकते हैं आप। सैयदना मौला के हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कुर्बानी करो और कुर्बानी करो और उनके खून पर सवाब की उम्मीद रखो, क्योंकि अगर खून जो है वो जमीन, अगर जमीन पर गिरे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हिफाजत में गिरता है। ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि कुर्बानी की जानवर के खून के कतरे भी जमीन पर गिरते हैं तो उसके सदके गुनाह माफ होते हैं, नेकियां मिलती हैं और अल्लाह की हिफाजत में होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें करम फरमाता है उस बंदे के ऊपर जो कुर्बानी करता है। यह हदीस पाक है। इस हदीस पाक को आप देख सकते हैं सुनन अल कुबरा लिल बैकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 476, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत अत-तरग़ीब व तरहीब इमाम मंज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल ईदैन वल अदिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 100, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत। ये आपने हदीस पाक समाअत फरमाई। और फिर आगे जो हदीस पाक, ये पिछली हदीस पाक है, जो अगली हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू की हदीस पाक रिवायत से आपने समाअत फरमाई, कुर्बानी करो ऐ लोगों कुर्बानी करो, उनके खून पर सवाब की उम्मीद करो, क्योंकि खून अगर जमीन पर गिरे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हिफाजत में गिरता है। इस हदीस को आप देख सकते हैं तबरानी औसत जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 176, दारुल हरमैन अल काहिरा अत-तरग़ीब व तरहीब लिल मंज़री, किताबुल ईदैन वल अदिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 100, दारुल कुतुब अल इल्मिया बेरूत और मजमू ज़वाइद बाब फ़ज़ल अदिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 77, मकतबा अल कुद्सी काहिरा। ये आपने कुर्बानी के फ़ज़ाइल, अहादीस मुबारक और कुरान करीम की रोशनी में समाअत फरमाई। ये पार्ट 1 है। कुर्बानी के फ़ज़ाइल पार्ट 2 के अंदर मज़ीद इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।